بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت خاص ہے کہ کیا دیدار الہی اس دنیا میں ممکن ہے؟ آج اس موضوع کو ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت شاعری کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو بھی اس سفر کو شروع کرنا چاہتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سفر کو شروع کرنا چاہتا ہے، تو یہ ویڈیو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سفر اور دیدار الہی کے سفر کے معاملات میں اور معرفت الہی کو حاصل کر لینے کے سفر میں یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ کہف آیت نمبر 110۔ تو جو اپنے رب اپنے پروردگار کے دیدار کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کے نور سے ہم نے یہ سمجھا کہ دیدار الہی اور معرفت الہی اس دنیا میں ہی ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو میرے دیدار کی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور میری عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ جو دیدار یہاں پہ فرمایا گیا ہے، جس ملاقات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اصل میں یہ دیدار ظاہری آنکھوں سے ممکن نہیں۔ جو ہمارے سر کی آنکھیں ہیں، ہمارے چہرے کی آنکھیں ہیں، جس سے ہماری آنکھوں کا نور ہے، اس سے دیدار الہی ممکن ہی نہیں۔ یہ دیدار انسان کے قلب کی آنکھ کرتی ہے، نوری آنکھ۔ جو انسان کے قلب کی آنکھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو صحیح طور پر سمیٹ سکتی ہے، اپنے اندر جذب کر سکتی ہے۔ اور یہ نوری آنکھ کیسے روشن ہوتی ہے، کیسے بیدار ہوتی ہے؟ یہ نوری آنکھ کسی صاحب دل کی صحبت سے ہی روشن ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پوچھنے پر اتری۔ انہوں نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کے دیدار کے طالب ہیں، ہم اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی جستجو اور طلب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، ہم اللہ سے کیسے ملاقات کر پائیں گے؟ تو پھر اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری کہ جس کو بھی اپنے اللہ، اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو ہے، وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے دیدار کی طلب کرنے والے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر اچھے اور نیک اعمال کرو، اچھے اعمال سیکھو اور اپنے اندر سے ظاہری اور باطنی جو شرک ہے، اس سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو پاک کر دو۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارا قلب نوری
جب ہر طرح کی دنیاوی لذتوں، خواہشوں اور محبتوں سے پاک ہو جائے گا تو میرے اور تمہارے درمیان کے تمام حجاب اٹھ جائیں گے، اور اس وقت تم میرے دیدار یعنی دیدار الہی تک پہنچ جاؤ گے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ سے آگے چلتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت مبارکہ کو بڑے اچھے اور احسن انداز میں اپنی شاعری، اپنے اعشار کے اندر ہمیں سمجھایا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، آرنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم طور نہیں۔ تو اب ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان معرفت الہی سے بھرپور اعشار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اعشار عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل اصل میں دو طرح کی ہے، ایک عقل معاش اور دوسری عقل معاد۔ عقل معاش جو آپ کو معاشی اور دنیاوی معاملات میں مدد دیتی ہے، اور عقل معاد جو آپ کو اللہ کے دیدار، اللہ کی طلب اور جستجو کی راہ کی طرف گامزن کرتی ہے، وہ عقل معاد ہے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے ان اعشار کی مدد کے ذریعے اور بھی خوبصورت ایک نیا نقطہ ہمارے سامنے کھولا کہ دیکھو، عقل معاد بھی تمہیں فقط اللہ کی ذات تک لے جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد اس کی بھی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی تقدیر میں دیدار الہی نہیں، یہ فقط منزل کی نشاندہی کرنے تک تمہارا ساتھ دے گی، باقی دیدار الہی، معرفت الہی، عشق کا مقصود ہے۔ دیدار الہی مقصد عشق ہے، اور وہ صرف اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اس کا عشق رکھتا ہے، جنوں رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس طرح سے سمجھیے کہ جو مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ دنیا اور دنیاوی معاملات سے بیگانہ ہو جاتا ہے، لیکن جو عشق الہی کو چنتا ہے وہ عقل والا اور سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے، یعنی فقیر کسی بھی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہے، کوئی بھی کیفیت سے گزر رہا ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے ہوتا ہے،
وہ اپنے حجابات سے بڑے اچھے طریقے سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی بیگانہ اور پاگل پن والا انداز نہیں اپناتا، اور جب اکلمات کے ساتھ اس پر دیدار الہی کی تڑپ اور طلب مکمل ہوتی ہے تو قلب میں دیوانہ بن کر وہ اپنے دوست، اپنے اللہ کے حقیقی اور اصل قرب، معرفت اور دیدار کو پا لیتا ہے۔ اور جب اس کی اکلمات اس کو اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ معاملات تک لے جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کا جو عشق ہے، جنوں ہے، اندر کی تڑپ ہے، عشق وہاں پر اجاگر ہوتا ہے، اور وہیں وہ اپنے اللہ کا دیدار حاصل کرتا ہے اور اپنے اللہ، اپنے دوست کی قربت کو بھی پا لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں فرمایا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے جو تو دنیا دیکھ رہا ہے نا، ان ظاہری آنکھوں کے نور سے تو صرف دنیا کو ہی دیکھ سکتا ہے، اس کائنات کے نظارے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ظاہری آنکھ کا نور تمہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں دکھا سکتا، ظاہری آنکھ کا نور تمہیں اللہ کی ذات کے دیدار، معرفت اور قرب تک نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم دیدار الہی چاہتے ہو، معرفت الہی چاہتے ہو، قرب الہی چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اندر کے قلب نوری کو اجاگر کرنا ہوگا، اور اگر تم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی بات کرتے ہو تو تم ابھی نابلد ہو۔ یہ آنکھیں تخلیق شدہ ہیں، اس آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو تخلیق شدہ چیز میں اللہ کیسے سمائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، نہ اللہ آسمانوں میں سماتا ہے اور نہ اللہ زمینوں میں سماتا ہے، اور اگر اللہ سماتا ہے تو بس بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہے۔ اب یہ جو قلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ فقط جس کی نوری آنکھ روشن ہوگی تو وہاں پر وہ اللہ کے دیدار میں غرق ہو کر، محو ہو کر اللہ کو سمجھے گا، اللہ کو دیکھے گا اور اللہ کو جانے گا۔ اس دیدار کے لیے تمہیں اپنی ظاہری آنکھ کو بند کرنا پڑے گا اور تمہیں اپنے اندر کی نوری آنکھ روشن کرنا پڑے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دیدار والے ہوتے ہیں، وہ ان ظاہری آنکھوں کو اس ظاہری کائنات سے بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور اپنے قلب کی آنکھ کو روشن کر کے اپنے اللہ کے دیدار میں غرق ہو کر اپنے معاملات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی بات کے اوپر اب ہم ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کریں گے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور احسان کیا ہے؟ اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی دیدار الہی کا راز ملتا ہے، اللہ کی قربت پانے کا راز ملتا ہے کہ یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ مومن میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ذات کے دیدار میں غرق ہو کر محو ہو کر عبادت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اب دیدار الہی ممکن ہے، تو ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تو جو شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم ہوتا ہے اور وہ ایسے عبادت کر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ کیا ایسے شخص کو لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لوگ اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں طاہر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، میں طاہر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دیدار میں، اس عالم میں جہاں اللہ کے دیدار میں میرا قلب و باطن غرق اور محو ہے، میں وہاں کا پرندہ ہوں اور میں اللہ کے دیدار میں گم ہوں، میں اللہ کے دیدار اور قرب میں کھویا ہوا ہوں، میں جوہر ملکوتی ہوں، میں ایک جوہر ہوں اور میری ذات اعلیٰ گوہر نایاب اور میں خوبصورت موتی کے جیسا۔ اور اگلی بات، ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا کہ بھئی ناسوت والے مجھے نہیں پہچان سکتے، میں اللہ کی ذات میں رہتا ہوں، فرشتوں کے لیے میں ایک گوہر نایاب ہوں۔ یہ میری قلبی حالت ہے، یہ میرا حال ہے۔ ناسوت میں رہنے والے عام لوگ میری ظاہری حالت کو دیکھ کر میرے قلب کے اس راز کو نہیں پا سکتے کہ میں اس وقت اللہ کے ساتھ کس معاملے پر ہوں۔ اگلے اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ اب جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں، یہ حاصل کیا ہوا علم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دنیا اور کائنات کی باتوں کو سمجھ لیا، ان باتوں کا ادراک حاصل کر لیا، تو یہ ایک علم ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے علم حاصل کیا، اس سے تمہیں قلبی خوشی ہوگی، ذہنی سکون حاصل ہوگا اور تمہیں شاید ذہنی اور قلبی اطمینان بھی مل جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ تم عاشقوں کے مقام کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شاخ کا قلب و روح ان کیفیات کی حقیقتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن تمہارا تو فقط ابھی دماغ اور عقل ہی روشن ہوئے ہیں، تم ابھی تک اس شاخ کی اس کیفیت کو نہیں سمجھے، کیونکہ اس شاخ کا قلب و روح اللہ کے دیدار کی تجلیوں سے روشن ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم ہوتے ہیں، ان کا انگ انگ دیدار الہی میں ڈوبا ہوتا ہے، غرق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں محو ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر حال و کیفیات ان کے رگ و پے سے عیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صاحب کردار ہوتے ہیں، صاحب کردار ہوتے ہیں۔ وہ اس تمام علم کو اپنے قلب و روح میں اتار کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اس علم کے اصل حقیقت تک پہنچ کر اس کے مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں۔ تو اس علم میں بھی سرور ہے، تو یہ تمہیں علم کی حد تک ضرور آ جائے گا، لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ اگر تمہیں اس کی حقیقتوں تک پہنچنا ہے
تو تمہیں کسی صاحب دل تک پہنچنا ہوگا، صاحب دل تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ کسی ایسے صاحب دل تک پہنچ جاؤ جو تمہیں اس علم سے آگے، اس علم سے ایک عمل آگے تک لے جائے، تمہیں اصل علم تک لے جائے، تمہیں مشاہدے تک لے جائے، تمہیں حقیقت تک لے جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے اگلے معاملات میں فرماتے ہیں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ تمام معاملات کھلے تو آپ نے اپنی قلبی اور نوری آنکھ سے جب اس کائنات کا مشاہدہ کیا اور کائنات کو جانچا اور اپنا کوئی محرم، کوئی راز تلاش کرنا چاہا اور دیکھنا چاہا کیا کوئی اور بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی صاحب کردار ہے، تو آپ کو اور کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا، کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جانا کہ ہر انسان، ہر شخص کسی نہ کسی رنگ میں نفس کے حجابوں میں گم ہے، غرق ہے، اپنے نفس میں محو ہے۔ کسی کو اللہ کی راہ میں اپنی مرضی کے مطابق چاہیے، کسی کو عزت چاہ کی طلب ہے، کوئی اپنی سپردگی دینے سے ڈرتا ہے، کوئی عقل کے پیمانوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، عقل سے اللہ تعالیٰ کو جانچتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس موقع کے اوپر شکایت اور شکوہ کر رہے ہیں کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، کہ کیا غضب ہے، کیا غضب کر رہے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ حجابوں میں غرق ہو۔ مجھے تو زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نظر نہیں آتا جو اپنے قلب اور روح کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر قسم کے بت سے خالی کر چکا ہو۔ لیکن تم جب تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے دل و دماغ سے ہر چیز، ہر بت نہیں نکالو گے، اس وقت تک تم اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں پا سکتے، دیدار الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب اگلے اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ اب یہاں پر آپ عشق حقیقی اور عشق مجازی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب پہلے ہم عشق مجازی کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص عشق مجازی کے اندر غرق ہے، گم ہے، وہ شخص ہر چیز سے بیگانہ ہوتا ہے، ہر چیز سے لا علم ہوتا ہے، اس کا شعور، وجدان، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، بس اپنے مجازی عشق کے پیچھے گم ہوتا ہے۔ اس کی عقل، فہم، اس کا ادراک، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ہر شعور سے بیگانہ ہوتا ہے، اس کا اس دنیا سے ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ شخص خود کو غرق کر لیتا ہے۔ لیکن دوسرا عشق، عشق حقیقی، ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، یہ وہ عشق ہے، اس میں انسان جب اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے اور جب اس کی نوری آنکھ روشن ہوتی ہے، باطنی آنکھ، دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، اور وہ ہر سمت، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تو دیدار الہی میں غرق ہے، گم ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے سرور میں ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ فہم والا، اس سے زیادہ شعور والا، اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھنے والا، اس سے زیادہ کائنات کو سمجھنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اب اصل میں یہاں پر بقا کا نقطہ ہے، ایسا شخص خود بھی دیدار الہی میں غرق ہوتا ہے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی ان چیزوں کے اندر غرق ہو کر لوگوں کو اس راہ پر بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اس کا جنون بھی ہوتا ہے، وہ دیدار الہی کی طلب اور تڑپ میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ اس کے معاملات بھی ہیں، لیکن وہ باشعور بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے۔ وہ تمام چیزوں، تمام معاملات کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر آگے لے جانے کے معاملات پر اس کی گرفت بھی ہے، اس کو مکمل عبور ہے۔ اصل میں یہی درویشی ہے، اور درویشی جب انمول ہوتی ہے تو وہ شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب جب اس راہ کو سمجھ جاؤ تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے خود کو وقف کر دو۔ مطلب جہاں اللہ کی ذات پاک کے جلوے ہوں، دیدار ہو، قرب ہو، اس قلب سے کوئی بھی چیز انمول نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اب ایک شخص کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا، اللہ پاک کے جلووں سے پرنور ہو گیا۔ اب کائنات میں اس سے بھی زیادہ کیا کوئی چیز انمول ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ انمول چیز وہ قلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور منور ہو گیا، اللہ پاک کے جلوے اس قلب میں آ گئے۔ اب وہ صاحب کردار اپنے حال، اپنی کیفیات کو چھوڑ کر لوگوں کو صحیح راہ کی تلقین کرتا ہے۔ کسی کو کوئی بات کہتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے، کسی کے لیے کیا رنگ لے کر آتا ہے، اور وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کو راہ حق پر بلانے اور لے جانے کے لیے بڑی ہی کوشش میں رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص ہی اللہ کی راہ پر چلے، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کے مشتاق ہوں، اللہ کو چاہیں، اور وہ شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، لوگوں کی ہر چیز کو سمجھتے ہوئے ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتا ہے، ان کے لیے دعا گو رہتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس پر بھی وہ تمام راستے، تمام منزلیں کھلی ہوتی ہیں، وہ خود اس منزل کا ایک نشان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے معاملات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شعور دینے والے ہوتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرما رہے ہیں کہ نا صبوری ہے زندگی دل کی، نا صبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کہ نا صبور نہیں۔ اب نا صبوری کہتے ہیں تڑپ کو، لگن کو، طلب، کہ دیکھو اگر تمہارے قلب نوری میں اللہ کا عشق پنہا ہے، اللہ کا عشق چھپا ہوا ہے، اللہ کا عشق سمایا ہے، اور اگر تم دیدار الہی کی تڑپ رکھتے ہو، دیدار الہی کی لگن رکھتے ہو، تو جان لو یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ پاک کے دیدار کی، اللہ پاک کی قربت کی تڑپ ہے، طلب ہے، اور اس جستجو کا، اس تڑپ کا اگر ایک ذرہ بھی تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو تم اصل زندگی کو پالو گے، تم اصل زندگی تک پہنچ جاؤ گے۔ تم اب اللہ کو، اللہ کے دیدار کو
اور اللہ کے قرب کو پالو گے اور اللہ کو پا کر ہی دم لو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس نے رائی کے دانے کے برابر میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا۔ یعنی کہ جو شخص خلوص دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار اور قرب کی خواہش رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، وہ لازم اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے، وہ لازم اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم دنیا میں جس چیز کی طلب کرو گے اس کو پالو گے۔ اب اگر وہ طلب اللہ کی ہے تو اللہ کو پالو گے، ضرور اللہ کو پاؤ گے، اور جس کی طلب، جس کی تڑپ اللہ اور اس کا دیدار ہی ہو تو اس کو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محروم رکھے گا؟ اور اگر دل میں عشق الہی کی تڑپ اور طلب نہیں تو سمجھ لو کہ حقیقت قلب کو تم نہیں پہنچے۔ تم جس کو قلب سمجھتے ہو وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ قلب نہیں ہے۔ قلب تمہارے اندر کا ہے۔ اگر تمہارے اس قلب میں اللہ کا قرب اور اس کا دیدار نہیں ہے، دیدار کی تمنا نہیں ہے، اللہ کی طلب نہیں ہے، تو پھر تم مر گئے ہو۔ تمہارا قلب مر گیا ہے، تمہارا قلب روشن نہیں ہو سکتا، تمہاری قلبی آنکھ پر نور اور منور نہیں ہو سکتی، اور تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، اور تمہاری زندگی بے مقصد زندگی ہے۔ اس سے آگے پھر مزید فرماتے ہیں، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ کہ یہ جو تیرا دل مردہ ہے نا، تیرا قلب نوری ابھی تک روشن نہیں ہے، یہ سراسر تیری موت ہے۔ تیری اس موت کی وجہ یہ ہے کہ تو اللہ کے عشق سے ناآشنا ہے، ابھی تو نے اللہ کے عشق کو نہیں پہچانا ہے۔ تیرے اعمال اور تیری عبادات کا مقصد اللہ کو پانا، اللہ کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو نے ابھی تک اپنی نیت کو درست نہیں کیا۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی نیت کو فقط اللہ کی رضا کی طرف لے کر آئے، اللہ کی چاہت کی طرف لے کر آئے۔ تیرا عمل تمہیں اس تک نہیں پہنچا رہا، اللہ تک نہیں پہنچا رہا جس کے لیے تو عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تمہیں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ عشق حقیقی تک پہنچ جاؤ، کیونکہ تمہاری روح سراپا عشق ہے۔ اور اگر تم اپنے اندر تک پہنچ گئے، اور اگر تمہیں اپنے اندر تک رسائی ہو گئی اور اپنے علم کو عمل کی طرف لے آئے اور اس عمل پر اخلاص دکھا دیا، اور اس عمل، اس عبادت میں خلوص شامل کر لیا، تو ضرور تم ایک دن عشق تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کو پالو گے، اللہ کے دیدار اور قربت کو پالو گے۔ دیکھو، انسان علم اور عمل تو ہر جگہ سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم اور عمل تو ہر جگہ سے لے سکتا ہے، لیکن اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کو کہیں سے نہیں ملتی۔ اخلاص اصل میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تمہیں اگر حقیقت اخلاص نصیب نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص کا فیضان ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں بھی اخلاص ہو اور تم بھی اللہ کو پالو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، اور اللہ والوں کی صحبت کی بدولت ہی تمہیں عشق مصطفیٰ کی آگ نصیب ہوگی، اور اگر عشق کی آگ نصیب ہو گئی تو پھر تمہارا قلب و باطن اس عشق میں جل کر، عشق کی آگ میں جل کر اللہ کی ذات کو پالے گا۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادۂ ظہور نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کائنات پر ذرا غور کرو، جو بھی قیمتی موتی اپنے خول سے باہر نہیں نکل آتا، اور اپنے خول سے جب تک باہر نہیں نکل آتا اس وقت تک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بے شک وہ کتنا ہی قیمتی ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کو اگر قیمتی موتی بننا ہے نا تو اسے باہر نکلنا ہوگا، اسے اس صدف کو توڑ کر باہر آنا پڑے گا، تبھی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ اور دیکھو، تمہارے اندر بھی اللہ کا عشق چھپا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق کا وہ گوہر نایاب ہے۔ اب اگر تم اپنی ذات و صفات سے نکل کر اپنی ذات کو فنا کر کے بقا کی طرف نہیں آتے، اللہ کی ذات و صفات تک نہیں پہنچتے، تو تم بھی مر جاؤ گے۔ اگر تم بھی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچنا چاہتے ہو، دیدار الہی چاہتے ہو، اللہ کے طلبگار ہو، اور اگر تم بھی گوہر نایاب بننا چاہتے ہو تو اپنے اوپر سے اس نفسانی خول کو توڑ کر باہر نکل آؤ، نفس کی خواہشات کو اپنے اندر سے باہر نکال دو، اپنی ذات کو بھول جاؤ، اپنے نام کو بھول جاؤ، اپنے غصے کو پاؤں تلے روند ڈالو، حسد اور کینہ، بغض اور تکبر اور باقی تمام دنیاوی خواہشات، نفسانی خواہشات کو اپنے اندر سے باہر نکال دو، باہر نکال پھینکو۔ اور یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ خود سے کر لینا ممکن ہی نہیں، اور کبھی بھی تم خود سے نہیں کر پاؤ گے۔ اور اگر تم اللہ کا عشق پانا چاہتے ہو اور نیک اعمال کرنے والے بننا چاہتے ہو تو تمہیں کسی اللہ والے سے مدد لینی ہوگی، جو تمہیں تمہاری ذات سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے جلووں تک لے جائے۔ یہ فریضہ صرف اور صرف اسی کو سونپا جاتا ہے جو خود اس چیز میں سے نکل چکا ہو، جو اللہ کی قربت پا چکا ہو۔ تمہیں کسی ایسے صاحب دل، کامل اور مکمل شیخ کو تلاش کرنا ہے جو تمہیں تمہاری صفات سے نکال کر صفات الہیہ میں گم کر دے اور تمہیں تمہارے مقصود تک پہنچا دے، تمہیں اللہ سے ملا دے اور تمہیں اللہ دکھا دے۔ دیکھو، جب تک کوئی شخص اپنی ذات کو فنا نہیں کرتا، اس وقت تک یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ معاملات تک پہنچے، اپنی اصل حقیقت تک پہنچے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص جب وہ اپنی ذات کی نفی کرے گا تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات تک پہنچے گا۔ اب دیکھیں، بیج کو زمین کے اندر اگر دفن نہ کیا تو کبھی بھی اس میں سے کسی شاخ کا ظہور نہیں ہوگا، اور پھر وہ پہلے دفن ہوگا، اپنے آپ کو غرق کرے گا، گم کرے گا، تبھی بیج میں سے شاخ نکلے گی، پھر وہ شاخ ایک تناور درخت بنے گی، پھر پھل لگے گا، پھر چھاؤں ہوگی، پھر لوگوں کے لیے آسانیاں، تبھی اس کے اندر سے پیدا ہوں گی نا۔ انسان بھی اسی طریقے سے جب اپنی ذات کو فنا کر لیتا ہے، مٹا دیتا ہے،
اپنی ذات و صفات سے نکل کر صفات الہیہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی بقا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی بقا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے ان معاملات کے لیے وہ اپنی تشہیر نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، اور جو درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی تشہیر کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو اپنے معاملات کے متعلق بتانا شروع کر دے، ایسا شخص کبھی بھی اپنی ذات کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے دوسروں کے سامنے اپنی تشہیر نہ کرو۔ جب درجہ کمال کو پہنچ جاؤ تو اللہ جو مالک ہے وہ خود ہی بندوبست کرے گا درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے، اور درجہ کمال انسان کو اپنی خودی کی، اپنی ذات کی پہچان سے ملتا ہے، یعنی اپنی ذات اور ذات میں موجود نفسانی خواہشات و حجاب کو پہچان لینا ہی اصل میں اپنی پہچان ہے، اور پھر ان نفسانی خواہشات و حجاب کو ترک کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جانا اور استقامت سے، مستقل مزاجی سے اس پر کار بند ہو جانا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو قلب سلیم عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور پھر جس شخص کی بقا مکمل ہو جاتی ہے، جو درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس پر خود ہی ظاہر کر دیتا ہے، دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس نقطے کو اپنے اشعار میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ پسند روح و بدن کی ہے واہ و نمود اس کو، پسند روح و بدن کی ہے واہ و نمود اس کو، کہ بے نہایت مومن خودی کی عریانی، کہ دیکھو پہلے تم اسلام لاؤ، اصل اسلام لاؤ، پھر اس پر کاربند ہو جاؤ، پھر اپنے ایمان کو مکمل کرو، پھر درجہ احسان کو پہنچو، پھر جا کے تم مومن کہلاؤ گے، اور جب تم اپنی ذات کے حجابات کی معرفت حاصل کر لو گے اور تم حجابات کو چاک کرنے کا ہنر بھی سیکھ جاؤ گے تو تم اپنی خودی کی پہچان کر لو گے، پھر تمہیں لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے گا، اور پھر تم اس مقام پر، اس درجہ کمال پر فائز ہو جاؤ گے کہ لوگوں کو اللہ تک پہنچا دو، لوگوں کو اللہ سے ملا دو، اور لوگوں کو اللہ دکھا دو۔ کہ واہ و نمود دو تو انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میری اپنی واہ واہ ہو، لیکن جب مومن اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایسی کچھ بھی، یعنی وہ واہ واہ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اس کے اندر تشہیر کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اس کا جو مقصود ہوتا ہے، وہ فقط اللہ اور اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ آخری اشعار میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا، میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں، کہ اے خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کوہ طور کے اوپر، کوہ طور یعنی وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں مگر میں بھی اللہ سے اس کے دیدار کی طلب کر رہا ہوں، میں بھی اس کے دیدار کا خواہش مند ہوں، مشتاق ہوں، میں بھی اس کے دیدار کو چاہتا ہوں، مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ میں وہ حجابوں والا دیدار نہیں دیکھنا چاہتا، میں بے حجاب اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، دیکھو میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے دیدار کا طلبگار ہوں، مگر ساتھ ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے مالک کہ یہ خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام والی نہیں، جس کو کوہ طور پر تو نے ایک تجلی دکھائی اور وہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں اے میرے مالک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا ظرف اس درجہ اس قدر بلند کر دے کہ میں تیری تجلیوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر تیری تجلیاں سمیٹتا جاؤں، اور میں اپنے دل کے اندر فقط تیری ذات کو دیکھتا رہوں۔ تو اسی لیے جو فقراء ہوتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی خواہش کی۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فقراء ہیں، وہ ایسی ہزاروں تجلیاں اپنے قلب کے اوپر لیے بیٹھے ہیں۔ تو جل گیا جس کی تجلی سے کوہ طور، جل گیا جس کی تجلی سے کوہ طور، وہ جلوہ ہم شہ رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو فقراء ہوتے ہیں، اپنے دل پر، اپنے نور قلبی پر ایسی لاکھوں تجلیاں لیے بیٹھے ہیں، اور اس کے اندر وہ غرق ہوتے ہیں، اسی میں محو ہوتے ہیں، اور وہ عام دنیا، عام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی دیدار الہی ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اسے دیدار ذات ہو جائے، دیدار الہی ہو جائے، اسے قربت الہی ہو جائے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں عشق الہی نہیں، اور انسان نے اللہ کی ذات کی طلب نہیں کی، تو اس میں اس طرح کی زندگی میں کوئی کمال نہیں۔ لیکن اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو ایسا طریقہ اختیار کرو کہ خود کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دو۔ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلب نوری میں اللہ کی ذات آ کر اپنا جلوہ دکھائے، اور قلب نوری میں اللہ کی ذات آ کر سمائے، تو تم اپنے قلب میں، قلب نوری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہ رہنے دو۔ پھر دیکھو کہ تمہیں تمہارا مقصود کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نقطہ تمہیں سمجھ آ گیا کہ تم نے اپنے اندر سے تمام خواہشات و لذات کو نکال دیا، اور اس وقت تم ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی ذات میں گم ہو جانا بھی مقصد نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم اللہ کی ذات میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تم دنیا کے لیے کچھ نہ رہو، جیسے دیوانوں کی سی حالت۔ وہ اللہ کی ذات کے اندر غرق ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو تم نے ایسا بننا ہے کہ تمہارا قلب نوری اللہ کی ذات میں غرق ہو، اور تمہارا قلب و باطن اللہ کے دیدار میں محو ہو، اور لوگوں کے لیے بھی ایک ہادی اور رہنما کی صورت میں ابھرو۔ اور جس راہ پر چل کر تم خود اللہ کے دیدار تک پہنچے ہو، دوسروں کو بھی اس راہ پر لے چلو۔
اس منزل تک لے چلو۔ اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص، ایسا رہنما چاہیے، ہمیں اس راہ کے اندر کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان تمام حجابات سے گزر کر اللہ کی ذات تک پہنچ چکا ہو، اور ایسا شخص امام برحق ہوتا ہے۔ وہی ہماری روح کو تمام خواہشات و لذات سے نکال کر اللہ کی ذات تک لے جاتا ہے، اللہ کے دیدار تک لے جاتا ہے۔ چونکہ ہماری روح جو کہ اس دنیا میں شدید لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو خود صاحب منزل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہی آپ کی روح کو درجہ کمال تک پہنچا دے، اور وہی درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی روح کی روشنی کے ذریعے سے ہماری روح کو بھی ہماری راہ اور ہماری منزل کی پہچان کرا دے۔ اسلامک اسٹوڈیو کے سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی، دیدار کی اور اللہ کی سچی طلب اور تڑپ عنایت فرمائے، اور ہمیں ان تمام معاملات میں سے احسن انداز سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ صاحب ذات، صاحب دل، صاحب منزل اور صاحب کمال شخص کی صحبت عطا فرمائے، جو ہمیں قلب کی آنکھ کیسے روشن ہو، دیدار الہی کیسے نصیب ہو، ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ باطنی آنکھ اور قلب نوری عطا فرمائے جس سے ہم ہر سو اللہ کا دیدار کر سکیں، ہمیں دیدار الہی نصیب ہو، اور ہماری بے چین اور بے قرار روح کو اپنی منزل، اپنا مقصد نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔